رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے, ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے. کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی ہے؟ ویئر ہیز دیٹ یوتھ گون؟ ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. ویئر از دیٹ ایمان؟ ویئر از دیٹ چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں, تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا؟ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے؟ اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم وٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں, سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں. تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے, یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ. آپ ڈپرائیوڈ ہیں. کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہیں. یہ ٹریجر ہے, ٹریجر. جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا, جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر, تو پھر اللہ اکبر, وہ یوتھ, وہ جوان ہیرا ہوگا, ہیرا ٹریجر ہوگا. وہ اٹ سیلف ہم سیلف, وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر ہوگا. تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو, اور ایسی یوتھ ہے. آئی نو سچ یوتھ, آئی نو سچ یوتھ. قرآن حافظ ہے, رات کو قیام کرتے ہیں, قرآن دہراتے ہیں, فاسٹنگ بھی کرتے ہیں. May Allah bless them. May Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے, اللہ کے سامنے, where do you stand? ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university, what's my GPA, ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, سوشل ریٹنگ میری کیا ہے, انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں, فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے نا, اس کی وقت اس سے ہے. بٹ نو, اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے, وہ تمہاری کیا ہے, تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دین look at how you are spending your time and what work you are assigned to do. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو, اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے, اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے, دعویٰ کروا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے آگے, اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے, اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے, آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں, دین نو دیٹ یور اسٹینڈنگ بفور دا لارڈ از ویری ویلیوبل. الحمدللہ. دین اللہ ویلیوز یو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے, آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں, ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں, اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے, then this is a wake up call. Please, this is a wake up call. دنیا فانی ہے, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, اور موت کے بعد عمل صالح ہے بس. So please, if you want to know your standing before Allah, then look at your routine and ponder and try to, adopt the best routine. انہی چیزوں کا فائدہ ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایکچولی آج کا مین موضوع ہے, گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پہ. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ نیچرلی کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دنیا میں. فار ایگزامپل ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز, وہ نیچرلی ڈیمیجنگ ہیں, نیچرلی ہیزرڈس ہیں. آپ ان کے قریب جائیں گے, یو میں گیٹ کینسر. گاما ریڈیشن نکلتی ہے نا, ویری ہارمفل ریڈیشنز نکلتی ہیں. So you may get cancer. Your cells will be damaged. You may get many other diseases. Mutation ہو سکتی ہے, mutation ہو سکتی ہے, faces deform ہو سکتے ہیں, بہت کچھ ہے. Why? Because naturally it is hazardous.
اس کی نیچر ہے کہ وہ ہیزرڈس ہے, نقصان پہنچاتی ہے انسان کو. کتنی اور مثالیں دنیا میں, کچھ چیزیں ہیزرڈس ہیں, نیچرلی ہیزرڈس ہیں. سملرلی سن از ہیزرڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں پنش کرنے کا. سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں وائی شوڈ اللہ پنش یو اف یو آر ڈوئنگ گڈ. اللہ کو ہمیں شوق نہیں ہے پنش کرنے کا, سزا دینے کا. اللہ نے یہ لمٹس ڈیفائن کی ہیں اور ان کی کڑک سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ بچ جائے, یہ بے وقوف بچ جائے. یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ سینس ان کے لیے ہیزرڈس ہے, یہ سینس ان کی ترقی میں مائل ہوں گے, یہ سینس ان کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے. نہیں سمجھ بہت سے لوگوں کو, ہمیں بھی نہیں تھی ٹین ایج میں, آنکھیں نہیں کھلی تھی نا, سمجھانے والے شاید کم تھے. So let me tell you this hadith about sins. Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam said, this is a Sahih hadith of At-Tabrani, there is no heart that does not have clouds like the clouds that cover the moon. کوئی بھی دل نہیں ہے جن کے آگے کلاؤڈز نہیں آتے جیسے کلاؤڈز مون کو کور نہ کر لیں. ہر دل پہ کلاؤڈز آتے ہیں. وہ کون سے کلاؤڈز ہیں؟ when the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark, and when the cloud moves away it shines. دل کی بات ہو رہی. جب کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں دل کو تو it is dark, دل اندھیرا ہو جاتا ہے. and when the cloud moves away it shines. اور جب clouds move away کرتے ہیں تو دل ریڈیٹ کرتا ہے, لائٹ کو ریڈیٹ کرتا ہے, شائن کرتا ہے. کون سی لائٹ؟ the light of ایمان, وہ شائن ہوتی ہے. what are these clouds? the clouds of sin. trust me, گناہوں کے ایسے ایسے اثرات ہیں ہماری دل پہ, ہماری روح پہ, ہمارے اوور آل بیہیویئر پہ, پرسنالٹی پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کلاؤڈ سے دی, جیسے مون کو کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں اور جب وہ کلاؤڈز چھٹ جاتے ہیں تو مون نظر آتا ہے. جب وہ کلاؤڈ مون کے آگے ہوتے ہیں تو ڈارکنیس ہوتی ہے. سملرلی سنس کی وجہ سے, گناہ کر کے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن آتا ہے, فرسٹریشن آتی ہے, ہر ایک سے ہم سختی سے بات کرتے ہیں, کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں کرتا سوشلائز کرنے کو. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, بیکاز دا ہارٹ ہیز بیکم ڈارک. دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ, دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ. تو ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے, گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے, ہم نے نکلنا ہے اس روٹین سے. موٹیویٹ یور سیلف, آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی سے. اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں, تو میں